الامان الحفیظ، علی نے اپنے چاہنے والے کو سزا دے دی، علی نے اپنے چاہنے والے کو سزا دے دی۔ سارے مشرک جو بھی علی کے دشمن آئے ہوئے تھے ان سب کی پسینہ نکلنا شروع ہوا کہ بھائی علی نے سزا دے دی، علی نے سزا دے دی۔ کتابیں کہتی ہیں جیسے ہی آگ تھمی لوگوں نے دیکھا اس مومن کا کپڑا بھی نہیں چلا۔ اتنے میں بی بی سکینہ آتی ہے اور مولا عباس کا ہاتھ تھامتی ہے، وہ کہتی ہے چچا عباس میرے 6 ماہ کا علی اصغر بہت پیاسا ہے، مجھے پانی لا دیجئے کہ میں علی اصغر کو پانی پلا دوں۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سکینہ میری بچی، بابا سے اجازت دلا دو، تمہارا چچا پانی لائے گا، اگر پانی نہیں لایا تو عباس تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، باواز بلندتر صلوات۔ التماس سورہ فاتحہ بانی فرش ازا، رونق فرش ازا، بانی امام بارگاہ سید علی طیب قاضوی صاحب اور حاضرین مجلس کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام سیدنا و شفیعنا والقاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام صدیقہ طاہرہ معصومہ ام الائمہ ام المعصومین ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام العباس ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتظمین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہ اجمعین۔ اما بعد، تعالی قرآن مجید فی فرقان حمید، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، بلندتر صلوات۔ عزیز گرامی قدر، خداوند عالم اس آیت میں فرما رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے واضح کر دیا، ہم نے 2 رستے بنا دیے، ایک ہدایت کا اور ایک گمراہی کا۔ اب جس کا جو جی چاہے وہ اس رستے پر چلے۔ کل بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ اصول دین کیا ہے اور فرع دین کیا ہے، کہ اصول دین میں کیا آتا ہے، فرع دین میں کیا آتا ہے، اور اس کے بعد اب تھوڑا سا آگے چلیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیت یہی کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، اور رسول خدا کو جب پروردگار نے اس دنیا پر بھیجا تو ان کو بادشاہ بنا کر نہیں، رسول بنا کر بھیجا۔ اب اس آیت سے آپ لوگ اندازہ لگا لیں گے، اور جو اللہ نے آیت بھیجی ہے، بھیجنے کے بعد سب پہ واضح ہو گیا کہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ کو جب زمین پر بھیجا، ہمارے حبیب خدا کو زمین پر آئے تو انہیں جب بھیجنے کے بعد یہ کہہ دیا کہ آپ کو بادشاہ بنا کر نہیں، آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب
بادشاہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ بادشاہ کیا کرتے ہیں. جب کوئی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے، تاریخ آپ پڑھیے، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بادشاہ جو ہوتی ہے، جو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے خون بہاتی ہے. بادشاہ جب تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہ سینکڑوں لوگوں کا خون نہیں بہائے گا. اس کی سلطنت قائم ہوتی ہے خون پہ، بے گناہ لوگوں کا قتل کرنے پر اس کی سلطنت قائم رہتی ہے. اگر کوئی بادشاہ ظلم نہیں کرتا تو پھر وہ بادشاہ نہیں بن پاتا. یہ آپ سب تاریخ سے واضح ہے، سب کو پتا ہے، تاریخ آپ لوگ نے پڑھی ہوئی ہے کہ جتنے بھی جو بادشاہ گزرے انہوں نے حکومت کیسے قائم کری. اور دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. بادشاہ کا کام ہے جب تک وہ جبر نہیں کرے گا، خون خرابہ نہیں کرے گا تو اس کو حکومت نہیں ملے گی. اور پروردگار نے کہا کہ ہم رسول کو، ہم محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کر بھیج رہے ہیں، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے. بادشاہ نہیں بنایا، رسول بنا کے بھیجا. اور رسول کا کام تھا انسانیت سے محبت کرنا. رسول کا کام تھا انسانیت سے محبت کرنا. رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ انسانیت کو قتل کرنا. رسول کا یہ کام نہیں تھا کہ انسانیت قتل ہو. اگر وہ بادشاہ ہوتے تو خون بہاتے، اگر وہ بادشاہ ہوتے تو خون بہاتے، پر انہوں نے ایسا نہیں کرا. انہوں نے دل جیتے لوگوں کے. محمد مصطفیٰ نے دل جیتے آ کے. اور اس کی مثال آپ ایسے لے لیجئے. مثال کیا؟ یہ واقعہ سب کو یاد ہے، شیعہ سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جب فتح مکہ کے بعد رسول اپنا قافلہ لے کر آئے، جب قافلہ لے کر آئے تو رسول نے کیا کرا؟ جب کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی جنگ فتح کر کے، کوئی ملک فتح کر کے آتا ہے بادشاہ، تو کس انداز سے بادشاہ آتا ہے، کس غرور سے بادشاہ آتا ہے کہ وہ جب بادشاہ اس ملک میں قدم رکھتا ہے تو سب سیاہ پرچم، وائٹ پرچم لے کر آ جاتے ہیں، سفید پرچم لے کے. بادشاہ سلامت، امان دے دیجئے، ہم آپ کے غلام رہیں گے. بادشاہ سلامت، امان دے دیجئے، ہمیں امان دے دیجئے. پھر وہ بادشاہ اتنی آرام سے امان نہیں دیتا جب تک سینکڑوں لوگوں کا خون نہ بہا دے. جب تک سینکڑوں لوگوں کا خون نہ بہا دے جب تک وہ امان نہیں دیتا. پھر اس کے بعد وہ امان دیتا ہے کہ چلو میری حکومت میں تم رہو، اس طور طریقے سے رہو. اب وہی رسول خدا جب فتح کر کر آئے، جب آئے تو وہاں پہ انہوں نے کیا خطبہ دیا؟ انہوں نے کہا کہ سب کو امان ہے. رسول خدا خود سفید پرچم لے کر آئے، خود سفید پرچم لے کر آئے، بلند کرے. سب سے کہا جو مشرک ہے، کافر ہے، جو بھی ہے، بھائی سب کو امان ہے. جو گھروں میں گھس گیا اس کے لیے امان، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا اس کے لیے امان، جو مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اس کے لیے امان. حد تو یہ تھی کہ اس ٹائم میں جس نے حمزہ کا کلیجہ چبایا وہ بھی اس دور میں تھی عورت. اس کو بھی رسول اس پہ پتھر گرا سکتے تھے، اس کا قتل کروا سکتے تھے، پر اس کے لیے بھی امان. کیونکہ رسول ہے، بادشاہ نہیں ہے. کیونکہ رسول نے انسانیت سے دل جیتنا ہے، رسول نے دل جیتنا ہے. اور انسانیت جو ہے وہ پیار محبت سے دل جیتا جاتا ہے، خون خرابے سے دل نہیں جیتا جاتا. سر تو جھک جاتا ہے پر تعظیم نہیں ہوتی، سر جھک جاتا ہے تعظیم نہیں ہوتی. اب تھوڑا آگے چلیے. لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی
امیر المومنین نے شیر خدا نے تلوار نہیں اٹھائی، شیر خدا نے تلوار نہیں اٹھائی. بھائی ان کا اگر حق بنتا تھا تو انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بالکل توجہ کے ساتھ کہ ان کا اگر حق بنتا تھا کہ انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی. بھائی امیر المومنین تھے، شیر خدا تھے، انہوں نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بھائی پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ امیر المومنین کا رتبہ کیا ہے، وہ بادشاہ ہے یا امام ہے؟ کہ وہ بادشاہ ہے یا امام ہے؟ اگر وہ بادشاہ ہے تو تلوار اٹھاتے، اگر وہ امام ہے تو پھر لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. بھائی پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ مولا علی کا رتبہ کیا ہے، آپ مولا علی کو کیا مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں آپ سارے لوگ؟ امام ہے نا، بادشاہ تو ہے نہیں جو ظلم کرے، امام ہے. پھر کہتے ہیں ایک بات اکثر ہماری روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے، بھائی جھوٹ اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین شیر خدا، شیر خدا کے گلے میں رسی باندھ کے پھیرایا گیا. سب کہتے ہیں جھوٹی روایت ہے، اپنے پاس سے گڑی ہوئی روایت ہے. شیر خدا، بھائی شیر خدا کی کتنی ہمت، شیر خدا کو جو گلے میں رسی باندھ کے پھیرائیں گے، کس کی اتنی ہمت کہ جو شیر خدا کو ایسے پھیرائیں گے. بھائی میں کہتا ہوں شیر خدا تو چلو دور کہ اللہ کا شیر ہے، بھائی آپ اللہ سے ہی معیار لے لو، آپ اللہ سے ہی معیار لے لو کہ اللہ کا گھر ہے. اور یہ شیعہ سنی کتاب دونوں میں لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ میں بت رہتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رہتے تھے. اب یہاں پہ ایسے مثال لے لیں، کوئی بڑا بندہ ہے، کوئی مشہور شخصیت ہے، اب اس کے گھر میں بنا اجازت کوئی گھس کے دکھا دے، کوئی نہیں گھس سکتا، تو پھر یہ روایت کیا جھوٹی ہے کہ خانہ کعبہ میں بت رہتے تھے؟ وہ اللہ، اس نے بت رہنے کیسے دیے؟ اس اللہ نے بت رہنے کیسے دے دیے؟ تو بھائی ویسے ہی رہنے دے دیے جیسے امیر المومنین کے گلے میں رسی آ گئی. کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، ڈھیل دی جاتی ہے، ڈھیل دی جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، ڈھیل دے رہے ہیں. لوگ ہدایت پہ چلیں، لوگ ہدایت پر چلیں. اور شیر خدا، بھائی کیا مرتبہ ہے شیر خدا کا. اکثر لوگ یہی کہتے ہیں شیر خدا، اگر نام آئے گا سب کہتے ہیں شیر خدا. اور بھائی شیر خدا، بس سب کو پتا تھا کہ اللہ کا شیر ہے، اس لیے وار نہیں کر رہے. اگر خالی شیر ہوتے تو سب 30 گز دور بھاگتے. بھائی شیر سے کیسا ڈر کے بھاگتے لوگ، شیر کے سامنے کون آتا سامنے؟ سب بھاگ گئے. اس لیے سب کو پتا ہے کہ اللہ کا شیر ہے، اللہ کا شیر ہے، شیر خدا ہے. وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی، وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی. اللہ کی مرضی میں ہمیشہ مولا علی نے اللہ کی مرضی کو آگے رکھا، اللہ کی مرضی کو آگے رکھا. اب یہی کوفے کا منبر ہے، کوفے کا منبر ہے، میرے مولا علی تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہی شان ہوگی میرے مولا کی جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں. تھوڑا تھوڑا بیدار ہو جائیں، بیدار ہو کے سنے، اچھا لگے گا. کوفے کا منبر ہے، دور حکومت ہے علی کی، اور علی وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے. علی کا فیصلہ خدا کا فیصلہ، خدا کا فیصلہ علی کا فیصلہ. جیسے ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اتنے میں فوراً علی کا چاہنے والا بھاگتا ہوا آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے امیر المومنین سے کہ یا علی مجھ سے گناہ ہو گیا، کہ یا علی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. تو مولا علی کہتے ہیں کہ تو ہے علی کا چاہنے والا اور تجھ سے گناہ کیسے ہو گیا؟
بھائی اگر آپ علی کے چاہنے والے ہیں تو گناہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ پر وہ کہتا ہے کہ ہو گیا. پر مولا میں چاہتا ہوں کہ محشر کی بے عزتی سے ابھی بچ جاؤں. محشر میں بہت لوگ ہوں گے، محشر میں بہت لوگ ہوں گے، وہاں کی بے عزتی سے ابھی بچ جاؤں، ابھی آپ مجھے سزا دے دیں. وہاں میں نہیں چاہتا کہ شرم آئے، آپ کا بھی سر جھکے، آپ کہیں کہ یہ میرا کیسا شیعہ ہے، میرا سر جھک رہا ہے، تو آپ مجھے یہی سزا دے دیجیے. تو مولا علی کہتے ہیں یہ میں پڑھ رہا ہوں علامہ ہاشم برہانی کی کتاب سے، اور یہ وہ عالم ہے ان کا وہ رتبہ ہے، جب یہ نجف میں مولا علی کی زری پہ جا کے سلام کیا کرتے تھے نا تو زری سے سلام کا جواب آتا تھا. یہ ان کا رتبہ ہے علامہ ہاشم برہانی کا. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بھائی مولا علی نے کہا کہ 3 سزائیں ہیں تمہاری، 3 میں سے کوئی ایک پسند کر لو، کیونکہ تم خود آئے ہو میرے پاس کہ مجھے گناہ سے پاک کر دوں. 3 میں سے ایک چوز کر لو کہ کیا چاہتے ہو. 3 سزائیں بنتی ہیں، ایک یا تو میں تمہیں آگ سے جلا دوں، دوسرا یا میں تمہارے اوپر دیوار گرا دوں، تیسرا یا میں اپنی تلوار سے تمہیں قتل کر دوں. تو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا آپ پہلی دونوں میں سے کچھ بھی سزا دے دیں پر تلوار سے نہیں ماریے گا. تو مولا مسکرا کے پوچھتے ہیں کیوں تلوار سے تجھے نہیں ماروں؟ تو کہتا ہے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی تلوار سے جو بھی مرے گا اس پہ جنت حرام ہو جائے گی. برائے خوشنودی خاندان ابو طالب علیہ السلام بلندتر کہ تلوار سے جو بھی مرے گا اس پہ جنت حرام ہے. تو بھائی تلوار سے نہیں، مولا تلوار سے جو بھی آپ نے کہا بے شک آگ سے جلا دیا. چلو آگ سے تو میں جلاؤں گا، کل آ جانا وہ کوفے کے میدان میں. کیا سوچ کے آیا تھا وہ کہ محشر کی بے عزتی سے بچوں. محشر میں کتنا رش ہوگا، محشر میں کتنا رش ہوگا. اس بے عزتی سے بچنے کے لیے ابھی مولا سزا دے دیں، اس 4 دیواری میں مجھے سزا دے دیں. پر علی نے کیا کہا کہ کل آنا کوفے کے میدان میں. اور سلمان سے کہا، عمار سے کہا، عمار یاسر سے کہا کہ عمار جاؤ کوفے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ کل علی اپنے چاہنے والے کو سزا دے گا، کل علی اپنے چاہنے والے کو سزا دے گا. بھائی وہ تو بچ کے آیا تھا کہ محشر کی بے عزتی سے بچ جاؤں، پر علی تو مجمع جمع کر رہے ہیں. کیا علی مجمع جمع کر رہے ہیں کہ جاؤ عمار کوفے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ علی اپنے چاہنے والے کو سزا دے گا. آپ کو پتا ہے کہ چاہنے والے علی کے تھے کم، دشمن تھے زیادہ. اعلان ہو گیا. اب دشمن بڑی حسرت سے آئے کہ علی اور اپنے چاہنے والے کو سزا دیں گے. علی کیا شان ہے علی کی. اور وہ علی جو مرضی پروردگار کے کچھ نہیں کرتا، وہ سزا دے گا اپنے چاہنے والے کو. بھائی اعلان ہو گیا، دور دور سے دیہات سے لوگ آنا شروع ہو گئے دشمن علی میں کہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی علی کا چاہنے والا کیا سزا ملتی ہے اسے. بھائی کوفے کا میدان سج گیا. کتاب کہتی ہے کہ اتنا ہجوم تھا وہاں پر کہ سوئی رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. اتنا ہجوم تھا کہ سوئی رکھنے کی بھی جگہ نہیں تھی. ہجوم آ گیا، مولا علی بھی وہاں پہنچ گئے، عمار، سلمان، مقداد سب آ گئے. اتنے میں وہ مومن بھی آ گیا، علی کا چاہنے والا بھی آ گیا. جب اس نے یوں مجمع دیکھا، یوں دیکھ کے مولا علی سے کہا کہ یا علی میں تو محشر کی بے عزتی سے بچ کے
بچنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ وہاں پہ میں شرمندہ نہ ہوں، پر آپ نے تو یہی محشر سجا دیا مولا، آپ نے تو یہی محشر سجا دیا۔ تو مولا کہتے ہیں تو ہمارا چاہنے والا ہے نا، کیوں گھبراتا ہے؟ ہمارا چاہنے والا ہے، نہیں گھبرا۔ تو وہ کہتا ہے مولا گھبرا نہیں رہا، میں تو بس وہ بات کر رہا ہوں محشر کی وجہ سے آیا تھا پہلے کہ ابھی سزا دے دیجیے۔ مولا کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، اور مولا نے بھی خاص بندوبست کر کے رکھا تھا تاکہ سارا ہجوم دیکھ سکے، سارا ہجوم دیکھ سکے۔ لکڑیوں کا انبار، ایک چاروں طرف جیسے گلائی میں نا ساری لکڑیاں لگی ہوئی، اور 100 تھیلے لکڑیوں کے منگائے کہ اتنی آگ لگے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے کہ علی نے ذرا سی بھی رعایت دی ہے اپنے چاہنے والے کو۔ ایسی آگ کا بندوبست کرا علی نے۔ جب بندوبست کر دیا تو کہا کہ جاؤ اس میں بیٹھ جاؤ، اور وہاں پہ اس ٹائم میں جو آگ لگانے کے لیے اوزار یوز ہوتا تھا ویسے اس نے آگ لگائی، آگ روشن ہوئی، ایسی آگ روشن ہوئی کہ آسمان سے ٹکرا گئی۔ جب آسمان سے ٹکرا گئی تو ہجوم الامان الحفیظ کے نعرے لگانے لگا، الامان الحفیظ، علی نے اپنے چاہنے والے کو سزا دے دی، علی نے اپنے چاہنے والے کو سزا دے دی۔ سارے مشرک جو بھی علی کے دشمن آئے ہوئے تھے ان سب کی پسینہ نکلنا شروع ہوا کہ بھائی علی نے سزا دے دی، علی نے سزا دے دی۔ کتابیں کہتی ہیں جیسے ہی آگ تھمی لوگوں نے دیکھا اس مومن کا کپڑا بھی نہیں چلا۔ کہ مومن کا ایک کپڑا بھی نہیں جلا۔ دشمن علی تو دشمن علی ہوتی ہے نا، ہر جگہ اس کو چبھ جاتی ہے بات کہ ایسے کیسے ہو گیا کہ اتنی آگ لگی، اتنی آگ لگی، پھر بھی بچ گیا بھائی۔ اٹھا، دل میں بغض تھا علی کا، آیا علی کے پاس، کہا کہ یا علی یہ کیسا انصاف ہے بھائی، یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر تو نے سزا ہی نہیں دینی تھی تو ہمیں کیوں بلوایا، ہمیں کیوں یہاں بلوایا، ہمارا ٹائم ضائع کرا، تو نے اتنا ٹائم ضائع کر دیا ہمارا، جب اپنے شیعہ کو تو نے سزا ہی نہیں دینی تھی ہمیں کیوں بلوایا؟ تو مولا علی نے کہا کہ بک چپ ہو جا، تیری ماں تیرے غم میں رہے، اب علی کا کام ہے سزا دینا، اب اللہ اس سزا پہ راضی ہو یا نہ ہو، اس سزا پہ راضی ہو یا نہ ہو، کیونکہ علی وہی کرتا ہے جو پروردگار چاہتا ہے، علی وہی کرتا ہے مرضی خدا۔ اب اکثر لوگ اس پہ ایک سوال کرتے ہیں، ہم سے ایک اکثر سوال ہوتا ہے کہ بھائی اللہ کو اسماعیل زیادہ پیارا تھا یا حسین؟ اللہ کو کیا پیارا تھا کہ بھائی اسماعیل کے لیے تو دھمبا آ گیا، بھائی اسماعیل کے لیے دھمبا آ گیا، حسین کے لیے دھمبا نہیں آیا؟ کیونکہ اکثر لوگ، بہت سے لوگ شک کرتے ہیں روایتوں پر، باتوں پر کہ بھائی ایسے کیسے آگ لگی وہ بچ گیا، بھائی دھمبا آیا اسماعیل بھی بچ گئے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی حسین سے پیار نہیں تھا اللہ کو۔ سوال کرتے ہیں، میرے بچوں کو جواب پتہ ہونا چاہیے، اکثریت بچوں کی ہے، اب انہوں نے ہی عزاداری آگے لے کے جانی ہے، تو یہ سنیں سمجھیں، اور جو یزیدی لوگ سوال کرتے ہیں ان کے منہ پہ تماچا ماریں کہ بھائی اسماعیل کے لیے دھمبا آ گیا، حسین کے لیے نہیں آیا۔ بھائی اللہ اسماعیل کو زیادہ پیار کرتا تھا، حسین کو پیار نہیں کرتا تھا، کیوں؟ اب میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی ابراہیم
بہت اولو العزم نبی تھے. ابراہیم سب نے واقعہ سنا ہوا ہوگا, بس تھوڑا سا واقعہ آپ کو اس سے ملانا ہے. ابراہیم کو سب جانتے اولو العزم پیغمبر تھے, شریعت والے پیغمبر تھے. جب ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالنے چاہا, منجلک بنائی, منجلک میں ابراہیم کو ڈالا, ڈالنے کے بعد آگ میں پھینکنا چاہا. ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, آگ میں جا رہے ہیں. سب کی توجہ کے ساتھ جیسے ہی آگ میں جا رہے ہوتے جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے اے نبی خدا کوئی حاجت, اے نبی خدا کوئی حاجت. بھائی اس ٹائم پر سوال کرا ہے جبرائیل نے, اس وقت کہ بھائی صرف سیکنڈوں کا فاصلہ ہے, فوراً سے جواب دینا ہے یس یا نو میں, یس یا نو میں جواب دینا ہے کہ نبی خدا کوئی حاجت. اب دماغ نبوت چیک کریے گا کہ دماغ نبوت کیا ہوتا ہے. اگر جواب دے دے ہاں کہ مجھے حاجت ہے, کہ پروردگار کو غصہ آ جائے گا کہ ہمارا دوست اور حاجت جبرائیل سے. بھائی جبرائیل ہے, علی تھوڑی. کیا بات ہے, جو نہیں ہے باتوں پہ توجہ کریں گے تو اچھا لگے گا کہ ہمارا دوست ہو کے جبرائیل سے حاجت. تو اگر نو کہیں کہ نہیں کوئی حاجت نہیں, پروردگار کہے گا اچھا اتنی عقل کہ تمہیں کوئی حاجت ہی نہیں ہے. یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں حاجت نہیں, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں حاجت نہیں. اب دماغ نبوت چیک کریے گا آپ کہ فوراً ابراہیم نے کیا کہا, تم سے نہیں, تم سے نہیں, حاجت ہے پر تم سے نہیں. جیسے ہی کہا کہ تم سے نہیں, فوراً پروردگار نے آگ کو حکم کرا, حکم دیا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, کہ بھائی اے آگ ٹھنڈی ہو جا. بھائی اب ہمیں آگے پتہ چلا کہ بھائی ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے. توجہ کریں گے کہ ٹمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے, ورنہ پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ بھائی ٹمپریچر مائنس میں. اگر ٹمپریچر 100 پہ چلے جائے, -100 ہو جائے, بھائی جل کے نہ مرے, جم کے مرے, جل کے نہیں جم کے مرے. تو پروردگار نے کیا کہا, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, پر اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کی سلامتی رہے, اتنی ٹھنڈی ہونا کہ ابراہیم کی سلامتی رہے. بھائی یہی ہوا, آگ بجھ گئی, ٹھنڈی ہو گئی. جب لوگوں نے دیکھا ابراہیم زندہ صحیح سلامت, ان کا کپڑا بھی نہیں جلا تھا, بھائی ان کا کپڑا بھی نہیں جلا تھا. بھائی ابراہیم کو بچانا مقصد تھا نا, ابراہیم کو بچا لیتا, کپڑا جل جاتا, ابراہیم کو بچا لیتا. ابراہیم کے جسم سے کپڑے مس ہو گئے تو وہ بھی بچ گئے. ایسے ہی علی سے ہم مس ہو جاتے ہیں تو ہم بھی بچ جائیں گے. ایسے ہم بھی علی سے چپکے ہوئے ہیں, بھائی چپکے ہوئے علی سے, علی کو نہیں چھوڑ رہے. ہمیں کیسے آگ جلائے گی, ہمیں کیسے جلا دے گی آگ, ہم بھی بچے چپکے ہوئے علی سے. اب آ جائیے دوسرے پہ, بہت بڑے نبی, اولو العزم نبی اور چہیتے نبی, چہیتے, بار بار آیا یا موسیٰ, یا موسیٰ. توجہ رہے, جس کو میں نے کہا تھا شروع میں کہ ابراہیم کے لیے آ گیا دھندا, حسین کے لیے نہیں آیا. اس پہ توجہ رہے کہ بہت بڑے نبی, اولو العزم نبی موسیٰ, چہیتے نبی, یا موسیٰ, یا موسیٰ. یہ وہ موسیٰ ہیں جن کی قوم کے لیے منو سلوہ آتا تھا. منو سلوہ اتنے چہیتے نبی تھے. اب وہ موسیٰ نبی ہیں, بچپنے میں ہیں, فرعون کے گھر پر آئے تو فرعون نے اپنی گود میں لیا. جیسے ہی گود میں لیا تو موسیٰ نے ایسا تماچا مارا
तमाचा जब लगाया तो मुंह टेढ़ा हो गया उसका। तारीख में 2 ही तमाचे मिलते हैं, एक मूसा का और एक अली का, और अली ने ऐसा तमाचा मारा अबू जहल के, जब तमाचा लगाया अबू यहाँ रह गया, जहल वहाँ गया। आप लोग सुनते रहेंगे, पढ़ता रहूंगा कि अबू यहाँ रह गया, जहल वहां गया। मूसा ने जो तमाचा मारा था फिरौन के, वो वक्ती तमाचा था, वक्ती असर था उस पे। थोड़े टाइम में, थोड़े वक्त गुजरने के बाद वो उसका मुंह सही हो गया, उसका मुंह सही हो गया, क्योंकि मूसा थे वक्ती शरीयत के रहबर, वक्ती शरीयत के रहबर थे मूसा। अली थे दायमी वक्त के रहबर, शरीयत के रहबर, दायमी, इसलिए असर भी दायमी रहा। मरते मर गया, मुंह सही नहीं हुआ, मरते मर गया पर मुंह उसका सही नहीं हुआ। अब जब उसके तमाचा लगा, फिरौन ने कहा ये आम बच्चा नहीं है। अपने वजीरों से कहा कि भाई ये मुझे वही लग रहा है जो तुम लोगों ने पेशन गोइयां करी है ना, कि बनी इसराइल से कोई एक बच्चा आएगा और मेरा ताज तख्त उलट देगा, ये वही बच्चा है, इसका कुछ करना पड़ेगा। पर वही है, अल्लाह जिसे चाहे, अल्लाह जो चाहे, अल्लाह ने उसको बचाना था। फिरौन के घर में उसकी जोजा मोमिना थी, फौरन उसने कहा कि नहीं नहीं ये वो बच्चा नहीं है, नहीं ये वो बच्चा नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ये तो छोटा सा बच्चा, मैं इसे दरिया से लाई हूँ, ये मैं इसे दरिया से लाई हूँ, ये वो बच्चा नहीं है, इसको दे दो, मुझे दे दो। तुम्हें गलत फहमी हो रही है, बच्चा है, थप्पड़ मार देते प्यार में, तमाचा लग जाता है, कोई बात नहीं है, बच्चा है। पता नहीं ये वो थप्पड़ नहीं है, वो तमाचा नहीं है, ये ना ना ना, ऐसे नहीं, इम्तिहान लूंगा मैं इसका। भाई वजीरों से कहा 2 थाल लाओ, 2 थाल मंगाए जाते हैं, एक थाल में आग अंगारे, एक थाल में अंगारे और एक थाल में हीरो जेवरात। अब बच्चे की आदत होती है, जो बच्चा है वो फौरन से, अगर बच्चा है तो चमकती हुई चीजों पे हाथ लगाएगा, अंगारों पे हाथ लगाएगा, सही, चमकती हुई चीज, बच्चों की ये पहचान होती है। बच्चा सोना चांदी नहीं समझते, हीरे जेवरात नहीं समझते क्या है, वो अंगारों की तरफ जाता है, जो चीज शुआएं आंखों में आ जाए उसकी तरफ जाता है। एक तरफ अंगारे, एक तरफ हीरे जेवरात। और फिरौन ने क्या कहा, अगर हीरे जेवरात पे हाथ रख लिया तो फिर ये वही बच्चा है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, अगर अंगार पे हाथ रख लिया तो फिर ये वो बच्चा नहीं है, ये आम बच्चा है। अगर अंगारे पे हाथ रख लिया, बिल्कुल तवज्जो के साथ, कि अगर अंगारे पे हाथ रख लिया तो आम बच्चा है, हीरे जेवरात पे हाथ रख लिया तो फिर ये आम बच्चा नहीं है। जैसे ही मूसा आगे बढ़े, हाथ तो भाई हीरे जेवरात की तरफ जा रहा था, फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, मूसा का हाथ पकड़कर अंगारों पर रख दिया। मूसा का हाथ भाई अंगारों पर रख दिया, छोटा सा बच्चा तड़प गया। एक छोटा सा बच्चा है, हाथ जला दिया अल्लाह, ये क्या करा, हाथ जला दिया अल्लाह तूने, वो बात बाद में है कि वो हाथ ही यदि वैसा बन गया। भाई परवरदिगार बचाने का छोटा सा बच्चा है, हाथ आग में क्यों डाल दिया कि भाई इब्राहिम जैसे नबी को तूने इतनी बड़ी आग से बचा लिया, और मूसा जैसे नबी को, इतने चाहने वाले नबी को जो बच्चा है अभी, उसका हाथ अंगारे में डाल दिया। ये क्या पॉलिसी है, इब्राहिम को बचा लिया, मूसा को जला दिया, इब्राहिम को बचा लिया,
کیا بھائی موسیٰ سے پیار نہیں کرتا تھا؟ ابراہیم سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ خدا کی آواز آئے گی خاموش ہو جاؤ، اس وقت ابراہیم کا بچنا دین کے لیے افضل تھا، اس وقت موسیٰ کا جلنا دین کے لیے افضل تھا۔ کیا کہنے کہ اس وقت موسیٰ کا ہاتھ جلنا ضروری تھا۔ اللہ کے لیے کوئی پیارا نہیں ہے، اللہ کے لیے دین پیارا ہے، دین افضل ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اسماعیل کے لیے دھمبا آ گیا، حسین کے لیے دھمبا نہیں آیا، حسین کے لیے نہیں آیا، ابراہیم کے لیے آ گیا، ارے بھائی اس وقت اسماعیل کے لیے دھمبا آنا وہ الگ ٹائم تھا، اور حسین کے لیے دھمبا نہیں آنا وہ الگ مصلحت تھی۔ حسین کو شہید ہونے میں ہی دین بچ رہا تھا، حسین کو شہید کرنے میں دین بچ رہا تھا۔ ہاں زدارو، حسین کی وہ عظیم قربانی ہے جس نے دین کو بچا لیا۔ عزادارو، دین بڑی مشکلوں سے بچا ہے۔ علی کی بیٹیوں نے اپنی چادریں دی ہیں۔ ہاں عزادارو، دین بہت مشکل سے بچا ہے۔ 6 ماہ کے علی اصغر، 3 منہ کا تیر لگا۔ ہاں عزادارو، دین بہت مشکل سے بچا ہے، بہت مشکل سے۔ زینب کے دونوں بچے قربان کر دیے، بہت مشکل سے دین بچا ہے عزادارو، اتنی آرام سے دین نہیں بچا۔ عزادارو، دین جو ہے وہ قربانیاں مانگتا ہے، اور قربانی بہت ضروری ہوتی ہے۔ عزادارو، حسین نے بہت قربانیاں دی، ہر موڑ پہ حسین نے قربانی دی۔ جب 28 رجب کو قافلہ چلا نا، تو پہلی قربانی حسین نے سغرا کو چھوڑ کے دی۔ ہاں عزادارو، جب یہ قافلہ پہنچا کربلا، تو امام حسین نے قربانی جو دی وہ ایسے تھی کہ جب مولا عباس نے خیمے لگائے دریا کے قریب، کیونکہ ہر فوجی جو ہے، ہر جرنیل جو ہوتا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کا اچھا سوچتا ہے۔ جب وہ اچھا سوچتا ہے تو اس ہی لحاظ سے حکمت عمل تیار کرتا ہے کہ بھائی دریا کے پاس ہم رہیں گے تو پانی کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں عزادارو، کتنی مشکل سے دین آگے بڑھا ہے کہ جب امام حسین نے کہا ہوگا عباس سے کہ عباس خیمے ہٹا دو یہاں سے، تو عباس پہ کیا بیتی ہوگی۔ ہاں عزادارو، جب فوج اشکیا نے کہا کہ خیمہ یہاں سے ہٹا دو دریا سے، ہم اپنے خیمے دریا پہ لگائیں گے، تو مولا عباس جلال میں آئے، تو مولا عباس نے اپنی تلوار نکالی اور خیموں کے پاس ایک لکیر کھینچنے کے بعد کہا کہ کس میں اتنا دم ہے کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیمے یہاں سے ہٹا دے۔ یہ جلال مولا حسین نے دیکھا، دیکھنے کے بعد مولا حسین نے کہا کہ بھائی ایسے دین نہیں بچے گا، ایسے دین نہیں بچے گا۔ فوراً مولا حسین بی بی زینب کے خیمے میں گئے، خیمے میں جا کے کہا کہ زینب دین بچا لو، زینب دین بچا لو، عباس کو روک لو، عباس نہیں تو راک کا لشکر گرا دے گا، عباس کو بنا لو، عباس کو بنا لو۔ جب بی بی فضہ مولا عباس کے پاس آئی اور کہا کہ آقا مولا آپ کو بی بی زینب نے آپ کو بلایا ہے، مولا عباس جاتے ہیں بی بی زینب کے پاس اور کہتے ہیں کہ آقا زادی آپ نے مجھے بلایا، کیا کام ہے مجھ سے، آپ کیا کام ہے مجھے بتائیے۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ عباس میں نے سنا ہے تم خیمے نہیں ہٹا رہے، میں نے سنا ہے
تم خیمے نہیں ہٹا رہے عباس، خیمے ہٹا دو یہاں سے۔ تو مولا عباس کہتے ہیں کہ آقا زادی میں نے آج تک آپ کی بات رد نہیں کری، پر آقا زادی یہاں سے ہم خیمے کیوں ہٹائے؟ تو بی بی زینب نے کہا کہ عباس میں نہیں چاہتی کہ حسین ابھی سے گریہ کرے، میں نہیں چاہتی کہ حسین ابھی سے گریہ کرے، عباس خیمے جلد سے جلد یہاں سے ہٹا دو۔ آزادارو عباس نے کچھ نہیں کہا، عباس نے تلوار نیام میں ڈالے اور خیمے ہٹا دیے۔ عباس کا امتحان شروع ہو گیا، جو فوجی اشقیاء کہتی رہی وہ عباس کرتے رہے۔ آزادارو 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، مولا عباس کہتے رہے کہ آقا حسین مجھے اجازت دیجئے میں پانی لے کے آؤں، آقا حسین مجھے اجازت دیجئے میں پانی لے کے آؤں۔ عباس کا امتحان شروع ہو گیا، عباس کو اجازت نہیں مل رہی، عباس نے تلوار نیام میں ڈال لی، عباس آگے نہیں بڑھتے، عباس خیمے کے پاس بیٹھ گئے۔ خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں العطش العطش، عباس سے نہیں رہا جاتا، عباس منہ پیٹتے ہیں اپنا کہ عباس بھی زندہ ہیں اور سید زادے رو رہے ہیں، العطش کی صدائیں بلند ہیں، عباس سے رہا نہیں جاتا۔ پھر جاتے ہیں مولا کے پاس کہ مولا مجھے اجازت دیجئے میں پانی لاؤں، تو مولا کہتے نہیں میں اجازت نہیں دیتا۔ پھر مولا جاتے ہیں خیمے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اتنے میں بی بی سکینہ آتی ہے اور مولا عباس کا ہاتھ تھامتی ہے، وہ کہتی ہے چچا عباس میرے 6 ماہ کا علی اصغر بہت پیاسا ہے، مجھے پانی لا دیجئے کہ میں علی اصغر کو پانی پلا دوں۔ عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ سکینہ سکینہ میری بچی بابا سے اجازت دلا دو، تمہارا چچا پانی لائے گا، اگر پانی نہیں لایا تو عباس تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھائے گا، بس بابا سے اجازت دلا دو، ایک بار اجازت دلا دو۔ آزادارو وہ چھوٹی سی بچی 4 برس کی بچی حسین کی بچی جب امام حسین کے پاس جانے لگی، مولا حسین نے بی بی سکینہ کو آتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے کہ اب میرا عباس نہیں رہے گا، اب میرا بھائی نہیں رہے گا۔ آزادارو بی بی سکینہ جاتی ہے اور کہتی کہ بابا میرے چچا کو اجازت دیجئے میرا بھائی پیاسا ہے۔ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ بیٹی سکینہ کیوں چچا کو بھیجنا چاہتی ہو؟ تو بی بی سکینہ کہتی ہے کہ بابا میرا بھائی بہت پیاسا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، 2 گھونٹ پانی پلانا ہے۔ تو آزادارو امام حسین ایک سوال کرتے ہیں کہ بیٹی سکینہ تمہارا بھائی کتنے برس کا ہے؟ تو بی بی سکینہ کہتی ہے 6 ماہ کا ہے میرا بھائی۔ تو امام حسین کہتے ہیں اچھا اب یہ بتاؤ کہ میرا بھائی کتنے برس کا ہے؟ تو بی بی سکینہ کہتی ہے کہ 32 برس کا ہے آپ کا بھائی، میرا چچا 32 برس کا ہے۔ تو امام حسین منہ پہ ہاتھ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں سکینہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے 6 ماہ کا بھی نہ رہے، میرا 32 برس کا بھی نہ رہے۔ آزادارو اجازت مل گئی، مولا عباس جب جانے لگے تو بی بی زینب نے کہا فضا سے کہ فضا عباس سے بولو کہ ایسے نہیں جائے، مجھ سے ملتا ہوا جائے۔ آزادارو پوری شہادت کل پڑھوں گا انشاءاللہ، اگر مولا نے اجازت دی تو بس آج ودا سن لیجئے کہ مولا عباس کو بی بی زینب نے بلوایا کہ عباس ادھر آؤ، مجھے کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ مولا عباس بی بی زینب کے خیمے میں گئے، جب خیمے میں گئے تو بی بی زینب نے مولا عباس سے کہا کہ عباس جب میں اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں پہلی بار آئی تھی نا تو مجھے اماری میں جب بیٹھی ہوئی تھی تو مولا علی نے میرے بابا نے مجھے چند چیزیں دکھائی،
आज़ादारों जानते हो कि क्या चंद चीजें बीबी ज़ैनब को मौला अली ने दिखाई। मौला अली ने कहा कि ज़ैनब ये देख रही हो ये कोफे का बाजार है। आज़ादारों ये कोफे का बाजार बीबी ज़ैनब को दिखा रहे हैं अली। और फिर बीबी ज़ैनब क्या कहते कि बाबा ये बाजार आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आज़ादारों ये बाजार मुझे क्यों दिखा रहे हैं? तो मौला अली कहते हैं कि बेटा ज़ैनब एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हें इस बाजार में फिराया जाएगा। तो वो बीबी ज़ैनब कहती है कि मैं सोचा करती थी जिसका अब्बास जैसा भाई हो उस ज़ैनब को कौन इस बाजार में फिराएगा। आज़ादार बीबी ज़ैनब कहती है कि अब्बास अब मुझे यकीन आ गया, अब वो वक्त दूर नहीं है कि अब मुझे यहाँ फिराया जाएगा, दरबार में ले जाया जाएगा, ज़ैनब के हाथों में रस्सियां बनेगी। हाँ अब्बास अब वो वक्त दूर नहीं है, अब्बास वो वक्त दूर नहीं है। जाओ अब्बास जाओ। अला लानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन। मातम हुसैन।